اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد ذکی صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ایام عزائے فاطمیہ ہیں، ہم سب غمگین ہیں۔ یقیناً سرکار ختم وطبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ بطول العذراء فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی عظیم شہادت کے ایام ہیں۔ گو کہ آج کا دن جو گزرا یہ ولادت امام چہارم حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھا، لیکن بہرحال یہ دن گزر چکا ہے، لیکن ایام فاطمیہ جاری و ساری ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ سوال و جوابات کا شروع ہو، میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ میں اپنی جانب سے اراکین کی جانب سے آپ کی خدمت میں تمام عالم اسلام، مراجع تقلید، عالم انسانیت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوگوار ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم سوگوار ہیں، ہماری پوری ون ٹیم، ون ٹی وی کا ایک ایک رکن سوگوار ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف ون ٹی وی کے ہی ارکان، بلکہ آج روئے زمین پر ہر مؤمن، ہر وہ انسان کے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ سوگوار ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم الشان شہزادی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ماں کا درجہ رکھا، اس شہزادی دو عالم کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ اور یہ ایام عزائے فاطمیہ کہ جو جناب سیدہ کی پہلی روایت کی شہادت کے مطابق شروع ہوتی ہیں اور دوسری شہادت کی تاریخ تک جاری و ساری رہتی ہیں، اس درمیان مسلسل مجالس عزا، اس درمیان مسلسل سوگواری، مسلسل لوگوں کے درمیان ماتم، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں رسالت مآب کی اس بیٹی کی مظلومیت کو اس دنیا میں عام کرنا ہے کہ جو آج بھی اتنا وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کے درمیان مظلوم، لوگوں کے درمیان آج بھی جناب سیدہ کی قبر مبارک نہیں آشکار ہے۔ جو ایک نمایاں طور کے اوپر جناب سیدہ سے منسوب قبر تھی، اسے بھی دشمنوں نے منہدم کر دیا، اور آج وہ قبر مبارک بھی کہ جو علامتی قبر کے طور پہ قرار دی گئی، وہ قبر بھی ویران ہے۔ یہ تو آج کے دور کی مظلومیت ہے۔ خود جناب سیدہ کی حیات طیبہ جو صرف مختصر سی 18 سال کی عمر مبارک، اس 18 سال کی عمر مبارک میں اتنی مصیبتیں شہزادی دو عالم نے برداشت کی ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل گفتگو کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی شہزادی کہ جن کی کل عمر 18 سال ہو اور وہ جب چلیں، راستوں کو طے کریں تو اپنے ہاتھ میں عصا لے کر چلیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے معنی ہے کہ آپ کے جسم اطہر پہ وہ زخم وارد کیے گئے کہ آپ پوری طرح سے کھڑے ہو کر، بلند ہو کر اپنے راستوں کو بھی نہیں طے کر سکتی تھیں۔ مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ آپ گریہ کریں تو لوگ آ کر منع کریں کہ گریے کی بنا پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ کسی نے منع کیا ہو کہ گریہ نہ کرو، گریے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے امیر المؤمنین سے کہ جناب سیدہ سے کہیں کہ یا دنوں کو رو لیں یا راتوں کو گریہ کر لیں، کس بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ کا ماتم نہ کرو؟ کس اولاد سے کہا جاتا ہے کہ تم کو رونے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ مظلومیت جناب سیدہ کی دنیا والوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے؟ وہ درخت کے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ جنت البقیع میں گریہ فرمائیں، ایک وہ دن آئے کہ اس درخت کو بھی کاٹ دیا جائے تاکہ آپ دھوپ میں بیٹھ کر، آفتاب کی تمازت میں بیٹھ کر روئیں۔ کیا یہ امت کا ظلم ڈھانا، کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے؟
اور یہ سارے مصائب تو پھر بھی اس طرح کے ہیں کہ جن کو ایک حد تک انسان سوچ سکتا ہے، لیکن وہ مصیبتیں جو جناب سیدہ پر بعد پیغمبر نازل ہوئیں کہ جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا، جناب سیدہ پہ دروازے کو گرایا گیا، جناب سیدہ کے ننھے محسن کو شہید کیا گیا، یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس مظلومیت کو بیان کیا جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، پتہ چلے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کس عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ جن باتوں کو بیان کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں رونے لگیں، جس بات کو سن کر انسان رونے لگے، آپ سوچیں ان باتوں کو سہنے کے بعد جناب سیدہ پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اس امت نے جناب سیدہ کے جنازے میں بھی اس انداز میں شرکت نہیں کی کہ جو ایک جناب سیدہ کی تدفین کا حق تھا۔ نہ جناب سیدہ کا پرسہ امیر المؤمنین کو دیا گیا، نہ جناب سیدہ کے بچوں کو سینے سے لگا کے کسی نے پرسہ دیا کہ آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ ساری مظلومیت ہے کہ جو حقیقتاً جناب سیدہ کی آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے اور جس پر آج بھی انسانیت ماتم کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ میں ان ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے اپنے آقا اور مولا جناب سیدہ کے وارث سرکار ولی عصر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ خدارا جناب سیدہ کی مظلومیت جاری ہے، اس مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے جناب سیدہ کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ یہ دنیا دوبارہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے اور پھر اس موقع پر جناب سیدہ کے تمام دشمنوں، تمام ظالموں، تمام قاتلوں سے کما حق کو انتقام لیا جائے۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں ابو القاسم مصری حیدرآباد سے 18 اکتوبر کو 2 سوالات ارسال خدمت کیا تھا، لیکن وہ 24 کے پروگرام میں شامل نہیں کیے گئے ہو۔ تو ایک سوال جو ہے سلام اور جواب کے بارے میں تھا اور دوسرا ترک اولا کے بارے میں تھا۔ شاید یہ دونوں سوالات ون چینل کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ شامل نہیں کیے گئے اور ذمہ داران نے دیکھا اسے لیکن آپ کو بھی نہیں بتایا۔ تو آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ وہ 18 اکتوبر کے سوالات دیکھیے اور جو میرے سوالات ہیں ان کے شخصی طور پر کم از کم جواب دیجیے۔ ایپیسوڈ میں شامل نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، لیکن انڈیویجولس کا جواب کسی عالم دین سے رجوع کر کے میرے پاس ضرور بھیجیے۔ اور اکثر ناظرین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے سوالات شامل نہیں کیے گئے۔ جن جن کے سوالات شامل نہیں کیے جا رہے ہیں کم از کم ان کو شخصی طور پر جواب دے دیا کیجیے۔ اچھا، اس ہفتے بھی 2 سوال ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ پہلا، اول وقت نماز اور فضیلت کا فرق۔ بتایا جاتا ہے کہ اول وقت نماز کا اتنا زیادہ ثواب ہے جتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے درمیان فرق ہے۔ آقا خوئی کا ایک فتویٰ ہے کہ وہ تنہا نماز جو اول وقت پڑھی جائے اس نماز جماعت سے بہتر ہے جو فضیلت کے بعد پڑھی جائے۔ البتہ جو جماعت فضیلت کے بعد پڑھی جائے اس تنہا نماز سے بہتر ہے جو فضیلت میں پڑھی جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اول وقت الگ چیز ہے اور فضیلت الگ چیز ہے۔ برائے مہربانی ان دونوں کا فرق بتائیے۔ اب میں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قوم تھی جن کے سروں پر پہاڑ رکھا جا رہا تھا کہ وہ ایمان لائیں، اور کیا اس میں سے قوم میں سے کچھ افراد ایمان لائے اور آیا یہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہوا؟ جو پہاڑ کے ڈر سے لائے وہ ڈر ڈر کے دیکھتے تھے کہ ان کے سروں پہ پہاڑ آ کے کھڑا ہوا ہے، اس ڈر سے ایمان لائے، تو کیا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے ایسا ایمان؟ بس یہ 2 سوالات کا جواب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انتظار میں رہوں گا۔ خدا حافظ۔ پہلے تو بزرگوار آپ سے میں عرض کر دوں، آپ کا جو دل دکھا اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 2 ایپیسوڈ جو ہوئے ہمارے وہ اتنے ایمرجنسی میں ہوئے۔ آغا سیدنا محمد الموسوی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے اور گناہگو مصروفیت کے باوجود تھوڑا وقت دیا، تو ہمارا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں پروگرام مختصر تھے۔ اس میں سارے سوالات جو ہے وہ یہاں ان کے سامنے پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان کی کچھ پرسنل انگیجمنٹ بھی تھی جس کی وجہ سے ان کو جلدی یہاں سے جانا پڑا، اور دوسرے ہی روز ان کو یہاں سے سفر کرنا تھا عراق کے لیے۔ اس وجہ سے شاید آپ کو وہ 2 سوالات نہیں لیے گئے، لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اور جن لوگوں کو بھی شکایت ہے وہ شکایت ان کی بجا ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہمارا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں رہا کہ ہم ان کے سوالات اس میں شامل اپنے پروگرام میں شامل نہیں کریں۔ جہاں تک کہ
میرے پاس سوالات آتے ہیں، میں اس کو کما حقہ علماء کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اب آپ کی یہ شکایت جو ہے، جو مجھ تک ان لوگوں کے سوالات نہیں آئے جو سوالات بھیجتے ہیں، تو میں منتظمین سے شکایت کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ سوالات مجھ تک کیوں نہیں آتے ہیں. بہرحال اگر آپ دہرا دیتے تو آج ان دونوں سوالات کے ہم جوابات دے دیتے. آج جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات یہ ہیں کہ آغا سے ہم سوالات کریں گے. آغا پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اول وقت اور فضیلت کے وقت میں کیا فرق؟ دیکھیے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ اول وقت اور فضیلت کا وقت 3 نمازوں کے لیے الگ ہے اور 2 نمازوں کے لیے الگ ہے. کیونکہ یہ بات بہت زیادہ واضح نہیں ہو پاتی، لہٰذا بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے بسم اللہ. تاکہ آج میں اس بات کو واضح کر دوں. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے حفظ اللہ تعالی آقا کے فتوے کے مطابق نماز صبح کا اول وقت وہی ہے کہ جس موقع پر اذان ہوتی ہے، جی. وہ اول وقت ہے نماز صبح کا. اسی طرح سے اول وقت ہے نماز ظہر کا جو اول اذان کا وقت ہے، یعنی زوال شرعی کا اول وقت ظہر کا اول وقت ہے. اسی طرح سے مغرب کی نماز کا اول وقت تب شروع ہوتا ہے کہ جس موقع پر ہمارے سروں سے یہ سرخی زائل ہو جاتی ہے اور یہ سرخی اب مغرب کی طرف بڑھ جائے، وہ حمرۃ المشرقیہ کہلاتی ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے اذان کا، اور اول وقت جو اذان کا ہے وہی نماز مغرب کا اول وقت ہے. یہ اول وقت جو نماز صبح کا شروع ہوتا ہے یہ کچھ دیر تک رہتا ہے. یہ کچھ دیر جو بیان کیا گیا ہے نماز صبح کا، یہ آسمان پر جب روشنی پھیل جائے اس موقع تک نماز صبح کا اول وقت رہتا ہے، جو تقریباً 7-8-10 منٹ کے آس پاس رہتا ہے. لیکن ظہر کا جو اول وقت ہے وہ ظہر کا اول وقت تقریباً نماز ظہر کے اول وقت سے شروع ہو کر جس موقع کے اوپر انسان کا قرار دیا گیا شاخص یہ 4 ہفتوں کے برابر پہنچ جائے تو ایسے موقع پر نماز ظہر کا وقت تقریباً 45 منٹ یہ اول وقت شمار ہوتا ہے نماز ظہر کا. اور اسی طرح سے نماز مغرب کا جس موقع کے اوپر ہمارے سر سے سرخی زائل ہو جائے تو پھر اس موقع پہ مغرب کا اول وقت شروع ہوتا ہے، اور جب مغرب کی طرف کی سرخی بھی ختم ہو جائے تو پھر اس موقع پر ہمارے لیے اول وقت بھی ختم ہو جاتا ہے وہ موقع. اور یہ جو 3 وقت ہم نے بیان کیے یہ 3 وقت اول وقت بھی ہیں اور فضیلت کے وقت بھی ہیں. اب باقی بچا 2 نمازوں کا وقت، ایک ہماری عصر کی نماز اور ایک ہماری عشاء کی نماز. عصر کی نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی ہماری 4 رکعت ایک عام آدمی کی نماز ظہر کی مکمل ہوتی ہے، اول وقت شروع ہو جاتا ہے عصر کا اس کے لیے. اور اگر یہی انسان مسافر ہے تو جیسے ہی اس کی 2 رکعت نماز ظہر کا وقت پورا ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب جو وقت شروع ہوگا وہ عصر کا اول وقت ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے مغرب کے لیے بھی ہے. مغرب کے بعد جب عشاء کا اول وقت شروع ہوگا تو مغرب کی 3 رکعت عام انسان ہو چاہے مسافر ہو کیونکہ دونوں کی نماز ایک ہے، جیسے ہی 3 رکعت نماز کا وقت پورا ہوا اس نے نماز پڑھ لی، اب یہ عشاء کا اول وقت شروع ہو گیا. یہ دونوں کا یعنی ظہر کے بعد عصر کا، مغرب کے بعد عشاء کا اول وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ظہر مکمل ہوتی ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اول وقت. اسی طرح سے مغرب کی نماز جیسے ہی پوری ہوتی عشاء کا ہو جاتا ہے. لیکن فضیلت کا وقت دونوں کا الگ ہے. فضیلت کا وقت جو نماز ظہر کے بعد عصر کا بیان کیا گیا ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور یہ 1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہونے کے بعد سے لے کر یعنی ظہر کے وقت سے 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد کہ جس کے لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ 2 ہفتوں کے برابر یہ شاخص اس کا سایہ ہو جائے تو یہ 1.5 گھنٹہ گزرتا ہے. اس کے بعد فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے عصر کا، اور پھر یہ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے جب یہ 6 ہفتوں کے برابر ہو جائے. تقریباً یہ وقت رہتا ہے 4.5-5 گھنٹے، یعنی 4.5-5 گھنٹے بعد تک رہتا ہے ظہر کے وقت سے. لہٰذا اس میں عصر کو نہیں شمار کیا جا رہا ہے. ظہر سے ظہر کے 1.5 گھنٹے بعد سے فضیلت کا وقت شروع ہوگا. ظہر کے وقت سے لے کر تقریباً 4.5-5 گھنٹے بعد تک فضیلت کا وقت باقی رہتا ہے. اور اسی طرح سے عشاء کا جو وقت ہے
وہ 45 منٹ تقریباً نماز مغرب کا وقت گزر جانے کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور یہ تا یک سوم شب یعنی رات کا 1/3 حصے تک جا کر یہ عشاء کی فضیلت کا وقت ہے۔ تو عشاء اور عصر کی فضیلت کا وقت اول وقت سے الگ ہے، لیکن صبح، ظہر اور مغرب کا جو اول وقت ہے وہی اس کی فضیلت کا وقت ہے۔ یہ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کون سی قوم تھی جس کے سر پہاڑ آیا اور انہوں نے جبرن ایمان کو تسلیم کیا؟ شاید ہمارے برادر کے سمجھنے میں تھوڑا سا اشتباہ ہوا ہے۔ بعض نبیوں کی امت نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دیکھنا ہے، اور اس معجزے کے موقع پر بعض امتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے سر کے اوپر سے پہاڑ گزرے۔ تو یہ جو سر کے اوپر سے پہاڑ گزرے، اس کے نتیجے میں ان سب نے معجزے کو قبول کیا، اور معجزے کو قبول کرنے کے بعد جو ایمان لایا جائے وہ ایمان مجبوری کا نہیں ہوتا، وہ اختیار کا ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض نبیوں کی قوموں کے اوپر یہ معجزہ سامنے آیا اور انہوں نے اس طرح سے اللہ رب العزت پر ایمان کو اختیار کیا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ہادی ہے، میں 15 سال کا ہوں، میں علی گڑھ اتر پردیش میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن جمعہ کو ہی کیوں آئے گا؟ اس کا جواب مجھے دیجیے۔ کہاں کو نوجوان ہمارے 15 سال کے ہوئے ہیں، ان کا سوال یہ کہ قیامت کے بارے میں جو ہے کہ ہمارے جمعے کے دن ہے، یہ ایسا ہی کیوں؟ جمعے کا دن ہی کیوں؟ بہت اچھا سوال ہمارے اس بچے نے کیا ہے۔ میں پوچھوں، اگر جمعے کے علاوہ پنجشنبے کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ قیامت آ رہی ہے تو آپ پوچھیں گے پنجشنبے کو کیوں ہے؟ اگر مثال کے طور کے اوپر یہی اعلان ہو جائے کہ یکشنبے کو ہے، اتوار کو ہے، تو اس وقت بھی پوچھا جائے گا۔ تو کوئی دن تو معین ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ رب العزت اس کائنات میں قیامت کو برپا کرے گا۔ البتہ یہ بات میں اپنی سلمہ سے عرض کر دوں کہ ہمارے وہاں روایتوں میں جمعے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف 2 روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ جن کو معتبر نہیں مانا گیا ہے۔ بقیہ برادران کے وہاں یہ لفظ جمعہ وارد ہوا ہے، اور ان کے وہاں بہت ساری روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ بروز جمعہ قیامت آ رہی ہے۔ ہمارے وہاں جمعے کا تذکرہ قیامت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہمارے آخری امام کے ظہور کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے ہمیں مکمل اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ حضرت تشریف لائیں، ہم سبھی کو حضرت کو خوش آمدید کہنا ہے، حضرت کا استقبال کرنا ہے، لہٰذا اپنی تیاریوں کو کچھ اس طرح سے رکھیں کہ جمعے سے پہلے یہ پتا چلے کہ واقعاً یہ قوم اپنے امام کا انتظار کر رہی۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اگر زانشین خواتین کو عدالت میں گواہی دینا ہو جج صاحب کے سامنے، تو اس گواہی کو پردے میں نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ شناخت ہوتی ہے، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ غالباً ان کا سوال یہ ہے کہ پردہ نشین خواتین اگر عدالت میں جائیں گواہی کے لیے تو انہوں نے پورا واضح نہیں کیا سوال، اگر چہرہ ڈھکا ہو تو کس طرح سے ان کی شناخت ہو؟ جس طرح سے ہماری خواتین زیارت یا حج کے لیے جانے کے موقع پر ایئرپورٹ کے اوپر اپنے چہرے کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے لیے چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی عدالت میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس مسئلے میں لیکن صحیح گواہی یہ ذہن میں رہے، وہ خدا نخواستہ کوئی باطل گواہی، غلط گواہی، بیجا گواہی کہ جس کو شریعت میں شہادت زور کہا گیا ہے، اس گواہی کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح شرعی گواہی دینی ہے کہ جو واقعاً ضروری ہے، تو اس کے لیے اگر چہرے کو کھولنا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر فساد کا خطرہ نہیں ہے وہاں پر اپنے چہرے کو عیاں کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ابو القاسم موسی حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تدفین کے بعد نیک روحیں دارالسلام اور بد روحیں جزیرے پہ چلی جاتی ہیں تو قبرستان جا کر ایثار ثواب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گھر سے کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہاں حیدرآباد میں حال ہی میں ایک صاحب کا انتقال ہوا جن کی تدفین کے بعد ایثار ثواب کے لیے ایک مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا، 24 گھنٹے کے بعد اس مرثیہ خان کا انتقال ہو گیا۔ اس مرثیہ خان کی تدفین کے بعد ایک دوسرے مرثیہ خان نے ایثار ثواب کے لیے ایک مرثیہ پڑھا، اس کا بھی 24 گھنٹے کے اندر انتقال ہو گیا، جس سے یہاں پہ خوف
کا ماحول پیدا ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی کی خبر میں عذاب ہو رہا ہے تو وہاں ٹھہرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیا؟ اس کا جواب میں عنایت فرمائیں. وادی السلام میں اچھی روحیں ہوتی ہیں اور وادی البروت میں جو ہے وہ غیر مومن کی روحیں ہوتی ہیں، تو پھر قبر پہ جانے کا فائدہ کیا؟ وہاں تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے برادر شاید متوجہ نہیں ہوئے، قبرستان میں جو دفن کیا گیا وہ روح نہیں تھی، وہ جی جسم تھا، جی اور روح تو بدن سے پروردگار عالم کے حکم کے ساتھ ہی علیحدہ ہو چکی ہے. جی تو قبرستان میں جو دفن کیا گیا اور روح کو دفن نہیں کیا گیا ہے، جی جسم کو دفن کیا گیا ہے. البتہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ روح اس جسم کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اس موقع تک جب تک کہ دفن نہ ہو جائے، اور دفن کے بعد بھی یہ روح اکثر و بیشتر اس قبر کے پاس آتی ہے. بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر یہ روح اس قبر کے پاس آتی ہے جس میں اس کے جسم کو دفن کیا. وہ تفصیلی بحث ہے، جی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں قبرستان جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ جو جسم وہاں پر دفن کیا گیا اس کی تجلیل ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کے لیے ایصال ثواب ہے، اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں. لہٰذا قبرستان جانے کی تاکید ہے اور یہ معتبر ہے. یعنی یہ ہمارے وہاں روایتوں میں اس کا بڑا اہم ایک رتبہ ہے کہ جہاں پر یہ تاکید کی گئی کہ قبرستان جاؤ، قبرستان میں قبروں پر بیٹھو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ کر پڑھو. حتیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا نے امیر المؤمنین سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جی یعنی اس چیز کو، اس امت کو اچھے سے اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے. سید عالمیان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، ظاہر ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، بے شک. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں قرآن مجید ہدیہ کریں. یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. قبرستان جہاں تک جانے کی بات ہے، جسم دفن ہو چکا ہے، اس جسم کے احترام میں قبرستان جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، قبرستان جو جانے کی تاکید ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر دفن ہو جانے والے مرحومین اور ان کے جسموں کو ایصال ثواب کرنا ہے، بلکہ قبرستان جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان قبرستان جاتا ہے خود بخود موت کو یاد کرتا ہے. موت کو یاد کرنے کی بنا پر انسان کے اندر اپنے اندر ایک آمادگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن اسی قبرستان کا حصہ بننا ہے. اور اسی سے وہ دوسرا سوال جو ہمارے برادر نے کیا ہے جی وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. موت کا ڈر کیسا؟ جی یہ جو ہمارے برادر نے کہا کہ لوگوں میں خوف پیدا، کون سا خوف؟ جی وہ موت کے جس موت کی بنا پر امیر المؤمنین کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کا موقع مل رہا ہو، جی اس موت سے ڈرنا چاہیے، جی اس کا تو استقبال ہونا چاہیے. جی معصومین نے بھی موت کی تیاری کا حکم دیا ہے. ہمیں ڈرنے کے بجائے آمادہ کرنا چاہیے خود جی. کو. ڈرنے سے موت ٹلنے والی نہیں جی. ہے. اور یہ خوف- کوئنسیڈنس ہے. یہ کوئنسیڈنٹ ہے جی، کہ کسی بالکل کا جی. انتقال، اتفاق یہ ہوا، جی. ہمارے ساتھ بھی ہوا جی کہ ابھی اتفاقاً 2 مجلسوں سے پہلے جن صاحب نے سوزخانی کی وہ ان کا انتقال ایک دن بعد ہو گیا. جی دوسرے صاحب نے سوزخانی کی، اسی دن نصف شب میں ان کا انتقال ہو گیا. جی. تو یہ کوئی انسیڈنٹ ہے. جی اللہ رب العزت نے ان کی موت کو اسی موقع پہ رکھا ہے. انسان کو اپنے کو آمادہ رہے، جی. بلکہ خوش ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار کا مرثیہ پڑھنے کے بعد جسے موت اپنی آغوش میں لے لے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو بے سکتی شک. ہے؟ جی ہم سب تو تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار اور اللہ رب العزت کے تذکرے کے ساتھ دنیا سے جانے کا موقع مل جائے. بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، لہٰذا اس میں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا خاتمہ بخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نذر کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان سوروں، کیا ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ان سوروں کا ثواب ہمیں پروردگار کے بارگاہ میں پیش کیا، اس کے بعد پنڈت پاک بارہ امام کی خدمت ہدیہ کیا، تو ہم کو پروردگار کے بارگاہ میں پیش کیا، وہ کہنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اگلے فرائیڈے میں کسی نے پوچھا تھا کہ سجدہ کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، تو موسی صاحب نے بتایا تھا کہ 4 انگل، لیکن جو یہ اسٹینڈ والے ہوتے ہیں سجدگاہیں، اس پہ سب سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے؟
جیسا ہو ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ نظر اور فاتحہ میں یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ سب کچھ کہنا ہے یا صرف ارادہ کرنا کافی نہیں، ہے؟ جو انہوں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کو ہم پیش کرتے ہیں، تو ثواب اللہ کی بارگاہ میں لفظ ہٹا دیجئے، اور بقیہ ظاہر ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی کسی آیت کو یا کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، جی یعنی اللہ سے قرب اختیار کرنے کے لیے، یہ جی پہلا مرحلہ۔ جی دوسری بات، ان تمام سوروں کو یا ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے رکھی ہیں نظر اور فاتحہ کے موقع پر، انہیں اللہ کے عظیم الشان بندوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، ہدیہ کرنا چاہیے۔ جی سرکار رسالت مآب خود اہل بیت اطہار میں پنجتن پاک اور بقیہ ائمہ اطہار ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ان کی بارگاہ سے ثواب ملے اس ثواب کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دینا چاہیے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ آغا موسوی کے سامنے یہ سوال آیا تھا کہ سجدگاہ کتنی اونچی جی ہونی چاہیے؟ آغا نے 4 انگل سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، جی جی یہ فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں، میں واضح کر دوں چونکہ ہماری بہن کا سوال ہے، دیکھیے ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے یہ بدن کے 7 پارٹس ہیں کہ جن کو زمین پہ رکھنا ضروری ہے سجدے کے موقع پر۔ جی ہماری پیشانی، ہماری دونوں ہتھیلیاں، ہمارے دونوں گھٹنے اور ہمارے پیر کے دونوں انگوٹھے، یہ سب اس طرح سے زمین کے اوپر ہوں کہ ان کے درمیان 4 انگل سے زیادہ کا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگر یہ سب ایک مسطح زمین پہ ہیں، بالکل برابر کی زمین پہ ہیں، تو اب ہماری سجدگاہ 4 انگل سے زیادہ اونچی نہ ہو، نہیں تو سر اونچا ہو جائے گا بقیہ جگہوں سے۔ تو یہ ہے قانون کہ جس کو ہمارے عظیم الشان استاد علامہ سید محمد الموسوی صاحب نے بھی یقیناً واضح کیا۔ جی لیکن ایک جو بات ہماری بہن نے پوچھی ہے وہ دوسری بات ہے۔ انہوں نے یہ بات پوچھی کہ یہ جو افراد بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کسی مجبوری کی بنا پر ان کا سر سجدے میں جانے کے لیے زمین تک نہیں پہنچ پاتا، ایسے افراد کے لیے ایک اونچائی قرار دی جاتی ہے کہ جس اونچائی پر سجدگاہ رکھی جاتی ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اضطراری طور پر نماز ہے، جی یہ ایکسیپشن ہے، یہ بالکل الگ طرح کی نماز کہ جس کی اجازت ہے۔ جی یہ وہ نماز نہیں ہے کہ جو عام کنڈیشنز میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا یہ نماز الگ ہے۔ اس نماز میں اگر ہائٹ کے اوپر بھی سجدہ رکھی جا رہی ہے اور وہاں تک پیشانی کو پہنچایا جا رہا ہے، یہ نماز اضطراری ہے، چونکہ مجبوری کی بنا پر ہے، لہذا نماز صحیح۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دیور کا یہ کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے بھائی نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ ساری جائیداد تم لے لینا اور میں اپنا انتظام کر لوں گا۔ ان حالات میں اب ہمارے لیے کیا حکم؟ محترمہ فرما رہی کہ ان کے دیور نے یہ کہا، یہ بیوہ ہو گئی ہیں، کہ دیور نے یہ کہا کہ میرے بھائی نے انتقال سے پہلے کا جتنی جائیداد ہے یہ بھابھی کے ہی ہے، میں اپنا انتظام خود کر لوں گا دیور۔ تو اب اس صورت میں ان کو اس جائیداد پہ حق تصرف ہے یا نہیں ہے؟ اسی ون ٹی وی کے اوپر مکمل پروگرام میراث سے متعلق جی ناچیز نے ہی پیش کیا جی ہے، اس پورے پروگرام کو آپ دیکھ لیجئے۔ کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اس کی میراث زوجہ اور بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، جی اور اگر بچے نہیں ہیں تو زوجہ کو زیادہ حصہ ملے گا، اور پھر زوجہ بچے اور والدین کو، جی اور اگر والدین نہیں ہیں اور پھر والدین کے نہ ہونے کی بنا پر اگر اولاد بھی نہیں ہے تو پھر اس میراث میں ایک حصہ زوجہ کو ملے گا 1/4، اور بقیہ پھر بھائی بہن میں تقسیم ہوگا۔ جی دیور بھائی بہن میں آ رہے ہیں، جی تو مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق اگر اطمینان ہے کہ یہ وصیت ہوئی ہے تو اس وصیت کے مطابق صرف 1/3 یعنی جتنی ان کی پراپرٹی تھی اس کا 1/3 حصہ دیور کو ملے گا اگر وصیت قابل قبول ہے، اور بقیہ حصہ پھر اولاد کو اور زوجہ کو ملے گا۔ اور اگر وصیت نہیں ہے تو پھر دیور کو تبھی ملے گا، دیور سے مراد یہ کہ مرحوم کا بھائی، بھائی جی اس کو تبھی ملے گا کہ جب اولاد اور والدین نہ ہوں۔ تو یہ توجہ رہے، لہٰذا اس مختصر سے سوال کے ذریعے سے مکمل جواب دینا مشکل کام ہے۔ آپ پوری جو اصل بات ہے اس کو بیان کیجئے، انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر وصیت پہ عمل ہوگا تو صرف 1/3 پہ عمل ہوگا، 2/3 مرحوم کے بھائی کو نہیں ملے گا۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام
अर्श से फर्श पर भेजे गए, मगर एक लंबे अरसे के बाद जनाब हवा अर्श से फर्श पर भेजी है, जब खुदावंद ताला का हुक्म दोनों को अर्श से फर्श पर भेजने का था। इतने लंबे गैप की क्या वजह थी, जबकि आदम अलैहिस्सलाम हमेशा गिरिया करते रहे? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या गर्म पानी से गुस्ल व वजू कर सकते हैं? जवाब जरूर देंगे। खुदा हाफिज। हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम को पहले ज़मीन पे अल्लाह ताला ने भेज दिया, हाँ। और एक अरसे के बाद में हज़रत हवा को भेजा, ऐसा क्यों? तरतीब के एतबार से अल्लाह में तबातबाई ने जो लिखा है, उस तरतीब के एतबार से परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को भेजा, और फिर जनाब आदम के इल्तिमास और दुआ की बिना पे जनाब हवा को भी ज़मीन पर भेजा गया। उस ज़माने में जो ज़माना था, उस ज़माने के बारे में इख्तिलाफ है कि क्या वाकई तौर पे काफ़ी फासला था या कम फासला था। बहरहाल ये एक तारीख़ी बहस है कि जिस तारीख़ी बहस का कोई अमली फ़ायदा आज हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये मुसल्लमात में है कि जनाब आदम को पहले भेजा गया है और जनाब हवा को ज़मीन में बाद में भेजा गया। सिवाय हमारे शहर मुंबई के, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मौसम है सरमा है, सर्दियाँ हैं, विंटर है। जी। बम्बई में तो विंटर होता ही नहीं है, तो बहरहाल वहाँ जो कैफियत होती है, कभी कभी सख्त जाड़े पड़ते हैं, और आम हालात में भी क्या गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल किया जा सकता है? बल्कि मैं इसमें एक इजाफ़ा कर दूं कि हमारे वहाँ गर्मी ठंडक के ज़माने में यूपी वगैरह में या बकिया इलाकों में ठंडक के ज़माने में इंसान पानी गर्म करता है, फिर नहाता है, और बकिया साल भर गर्मी के ज़माने में खुद बखुद पानी इतना गर्म हो चुका होता है जी। कि फिर वो उसी गर्म पानी से। मैं वाज़ेह कर दूं कि गुस्ल और वज़ू के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना, इसमें कोई क़बाहत, कोई ममानियत नहीं है। अगर इंसान गर्म पानी से वज़ू कर रहा है तब भी कोई हरज नहीं है, गर्म पानी से अगर गुस्ल कर रहा है या नहा रहा है तब भी कोई हरज नहीं। लेकिन वो पानी कि जो सूरज की बिना पर गर्म हो गया है, तमाज़त आफ़ताब की बिना पर अगर गर्म हो चुका हो, ऐसे पानी से वज़ू करना या गुस्ल करना मकरूह है, यानी सवाब को कम कर देगा। वरना वो भी अगर अंजाम दे रहा है इंसान, कोई हरज उसमें नहीं है, सिर्फ कराहत है उसके अंदर। लेकिन आज के जो नए दौर के सिस्टम में, ये सोलर सिस्टम के जरिए से, ये जो जिसको क्या जो सोलर सिस्टम पूरा जी पूरे यूपी और बिहार वगैरह जी, उसके जरिए से जो पानी गर्म किया जाता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी अगर उससे पैदा होने वाली एनर्जी या उसके जरिए से, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से इंसान पानी को गर्म कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कराहत भी यहाँ पर नहीं है। फिर इंसान के लिए उससे गुस्ल करना, नहाना या उससे वुजू करने में कोई मुश्किल नहीं। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से। अली जनाब सैयद अली जावेद साहब और हुज्जतुल इस्लाम की खिदमत में बहुत सलाम। माशाअल्लाह अय्याम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा करीब है, इसलिए इसमें कुछ सवालात हैं कि मोमिनीन की मालूमात में इजाफा हो, और जिसमें हमारे अहबाब बिरादर अहले सुन्नत का भी सवाल है। उन्होंने पूछा है कि फिदक के आगे बाग किस वक्त से लफ्ज़ शामिल हुआ? फिदक को छोटा बताने के लिए क्या किया गया? आज बागे फिदक किस मुल्क में है? इसका रकबा क्या है? सवाल है कि मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों में जब चौथे नंबर पर खिलाफत आई तो आपने बागे फिदक क्यों नहीं दिया? क्या वजह बयान फरमाए। ये बिरादरान अहले सुन्नत कहते हैं, इनका सवाल है। बाज़ अकायद के मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि अहले बैत का कौल है, हमने किताबों में पढ़ा कि अहले बैत ये फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक दुनिया की हुकूमत ऊँट की छींक के मानिंद है, तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फिदक का मुतालबा क्यों किया? जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है फदक के बारे में कि बाग फदक, तो बाग तो एक मुख्तसर सा एरिया होता है, एक बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, लेकिन फदक का रकबा क्या था? देखिए, पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि लफ्ज़ बाग उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है जी। बकिया ज़बानों में, ख़ास तौर से अरबी ज़बान में सिर्फ लफ्ज़ फदक इस्तेमाल होता है जी। ये बाग इसलिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़बान में ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि वो कोई बंजर ज़मीन नहीं है, ये बात वाज़ेह हो जाए कि वो कोई मैदान नहीं है, ये बात वाज़ेह हो जाए कि कोई खेत नहीं है, बल्कि वहाँ के ऊपर दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर बाकायदा फल पैदा होते हैं और उस ज़माने में भी पैदा होते थे। लिहाजा इसको लफ्ज़ फिदक के साथ
باغ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا رقبہ کافی وسیع ہے اور لفظ باغ کہہ دینے کی بنا پر یہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ فدق کو پروردگار عالم نے جب رسالت مآب کے ذریعے سے جناب سیدہ کو عطا فرمائے اسی وقت کافی وسیع و عریض تھا اور کافی لمبے چوڑے علاقے پر محیط تھا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ چونکہ اس میں اضافہ ہوتا گیا لہٰذا اس اضافے کی بنا پر یہ کئی ملکوں پر محیط ہوا، کہ جس میں خود سعودی عربیہ ہے کہ جو عربستان سعودی کے نام سے، اسی طرح سے حتیٰ یہ افریقہ تک جاتا ہے، یہ کافی وسیع و عریض ہے، اور اس علاقے کے رقبے کو معصومین نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ہمارے برادر نے پوچھا کہ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی خلافت کے دور میں اسے کیوں نہیں واپس لیا، اس کے دو جواب ہمارے پاس موجود ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو پروگرام ہمارا مولانا ذوالفقار صاحب کے اس سلسلے میں آیا ہے اس کو ضرور دیکھا جائے، جو اسی جناب سیدہ کی مظلومیت اور فدق سے متعلق ہے۔ اس میں واضح کیا ہے، امام نے فرمایا ہے، سرکار امیر المؤمنین نے بھی فرمایا اور چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ باغ فدق ہی تھا کہ جس کو دشمنوں نے ہم سے چھین لیا، اور اس موقع کے اوپر مولا نے بھی فرمایا ہے اور چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اب آج کی تاریخ میں ظالم بھی اور مظلومہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لہٰذا میں اس کو واپس لے کر دوبارہ مظلومہ کے اجر کو اور ظالم کے عذاب کو کم نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک بات۔ اور امام نے یہ بات بھی فرمائی کہ چونکہ اب نوبت یہ آ چکی کہ اس باغ فدق پر متعدد لوگ قابض ہو چکے ہیں، اور انہوں نے قابض ہونے کے بعد دوسرے کو فروخت کیا، انہوں نے تیسرے کو فروخت کیا، اس طرح سے بہت سے ایسے افراد بھی آج اس پر قابض ہو چکے ہیں کہ جن سے واپس لینے کے لیے باقاعدہ تلواریں نکالنی پڑیں گی، باقاعدہ جنگ کرنی پڑے گی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو خبر بھی نہیں تھی اور جن کے ساتھ ان کو فروخت کر دیا گیا، اس طرح سے بہت ساری خونریزی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے رہے تاکہ اس طرح کا خون نہ بہے، لیکن جہاں تک مظلومیت کی بات ہے، جس نے چھینا وہ جہنم میں جائے گا، اور یقینی طور کے اوپر جناب سیدہ اس سلسلے میں مظلومہ واقع ہوئی ہیں اور اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمارے برادر نے آخر میں پوچھی ہے کہ حکومت کو اہل بیت اطہار نے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس حکومت کو اہمیت نہیں دی ہے کہ جو عوام عطا کر رہے ہوں، لیکن جو اختیار اللہ دیتا ہے وہ تو پھر اہل بیت اطہار کا پورا حق ہے۔ یہ باغ فدق حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے رسالت مآب نے دیا ہے۔ جو بھی رسول اللہ عطا کر دیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب سیدہ کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ والد کو اللہ نے حکم دیا اور والد نے اپنی بیٹی کو عطا کیا ہے۔ یہ بیچ میں آ جانے والے افراد کے جو بلا وجہ کی حماقت آمیز باتیں کر رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کا حق ہے اور لہٰذا ہم اس کے جانشینی کی بنا پہ اس کو واپس لیتے ہیں، ان سب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جب دے دیا تو اب ہبا کر دیا تو اب یہ بیٹی کا حق ہے، دنیا میں کسی کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے دیا تھا۔ تو ان دونوں کو کمپیئر نہ کیا جائے کہ دنیا کی حکومت اور باغ فدق یہ تو الگ الگ۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام کی نظر کھانا یا چکنا ہر ایک بندہ مطلب کھا سکتا ہے؟ کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام کی نظر وہی بندہ جو مچھلی کھاتا ہے وہ بندہ نہیں کھا سکتا ہے، باقی سب چک سکتے یا کھا سکتے ہیں۔ پلیز ہم کو اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ مختلف جگہوں پر مختلف خیالات اور مختلف کلچر ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ جو مچھلی کھاتا ہے اس کو نظر کا نہیں کھانا چاہیے، کہاں تک صحیح ہے؟ شاید یہ کوئی خاص ایک ٹریڈیشن ہے، کوئی خاص ایک طریقہ کار رسم ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں شکم میں حلال غذا ہے اور خود انسان ایک نیک انسان ہے تو اس کو اہل بیت اطہار کے تبرکات کو لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ میں 6 مہینے سے بے روزگار بیٹھا ہوں، میرے کو روزی نہیں مل رہی اور میں نے سارے اعمال بھی کر لیے ہیں،
रजब के भी किए और 15 शैबान के एमाल जो है इमाम ज़माना के वो भी किए, और 19 और 21 23 रमज़ान में जो एमाल है वो भी किए, ईद उल फितर के एमाल है वो भी किए, सारी दुआएं भी कर लिए। और हदीस किस्सा जो होती है वो भी हर हफ्ते पढ़ता हूँ, दुआए तवस्सुल पढ़ता हूँ, दुआए कुमेल भी पढ़ी है, फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मेरे को रोज़ी नहीं मिल रही, मेरे ऊपर आजमाइश है या अल्लाह मुझसे नाराज है। अल्लाह मुझसे नाराज होता तो मैं ये सारे अमाल तो नहीं कर सकता, तो इससे मेरे ऊपर आजमाइश है क्या? मेरे लिए दुआ भी करो, मेरे को जवाब दो। ये माशी तौर से परेशान है, सारे अमाल करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत इनको अब मायूसी हो रही है कि इनका जो है माशी सिलसिला जो है सही नहीं हो पा रहा। खुद हमारे बिरादर ने ये बात कही कि अगर अल्लाह नाराज होता तो इन दुआओं की तौफीक न अता करता। जी बेशक, ये दुआओं की तौफीक इस बात की अलामत है कि परवरदिगार आलम आजमा रहा है, और इस आजमाइश के मौके पर खुद को साबित कदम रखना ये एक बहुत बड़ा इंसान का हुनर है। जी। और इसी तरह से अगर आप सब्र के साथ दुआओं का दामन थामते हुए अहले बैत अतार से तवस्सुल करते हुए आगे बढ़ते रहें, इंशाअल्लाह इन्ना मअल उसरे युसरा, कुरान मजीद मुश्किलात के साथ आसाइशों का जिक्र कर रहा है, तो यकीनन ये मुश्किलात खत्म होने वाली हैं और धीरे धीरे आप फिर आसानियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप घबराएं नहीं, परेशान न हो, अपनी इबादतों को जारी रखें, इंशाअल्लाह परवरदिगार तमाम मुश्किलात को आपकी दूर फरमाएं इंशाअल्लाह। शुक्रिया आगा। अगला सवाल देखते हैं किसका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कर सकते हैं काम? इसके लिए बहुत सारी वजाहतें हैं और सिर्फ एक जुमले में जवाब मुश्किल काम है, लेकिन ये बहरहाल ज़हन में रहे कि वो कंपनीज के जिनकी प्रोडक्ट्स हलाल हैं जी। और उन कंपनीज में आप अगर पैसा लगा रहे हों और उसके बाद इस्लामी कवानीन, ज़ाहिर है कि वो इस्लामी कवानीन की रियायत तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स या अपने शेयर्स किसी ऐसी जगह नहीं यूज़ कर रहे हैं कि जो नॉन इस्लामी काम कर रहे हों, तो ऐसी जगहों के ऊपर आप अपना पैसा लगा सकते। शुक्रिया सैयद। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या इमामों पे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? प्लीज रिप्लाई मी। क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए हम फातिहा यानी जो नजर कर सकते हैं? आप अहले बैत अतार के लिए सूरा भी पढ़ सकते हैं, अपनी इबादतें जो मुस्तहब्बी हैं उन्हें भी अंजाम दिया जा सकता है, मुस्तहब्बी ज़ियारतें, मुस्तहब्बी हज भी अंजाम दे सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि इन सारी इबादतों को या आप मासूमीन की नियाबत में अंजाम दें या मासूमीन की बारगाह में हदिया करें। इन दो शर्तों के साथ आप चाहें तो अपने कुरान मजीद की तिलावत को, कि जिसमें सूरे की तिलावत भी आ जाएगी, और बकिया सारी मुस्तहब्बी इबादतों को मासूमीन की खिदमत में हदिया कर सकते। शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है। मेरी बहन के बचपन से 3 रिश्ते टूट चुके हैं। हर वक्त सगाई होती है, टूट जाते रिश्ते, कोई बात ही नहीं बन पाती है। सवाल का जवाब दीजिए। रिश्ते टूट जाते हैं बहन के, कहीं से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, सही क्या करना चाहिए? अगर बचपन से अभी तक 3 रिश्ते टूटे हैं, यानी बचपन के माना ये है कि मसला आगे इस वक्त 25 साल उम्र है, तो 20 साल 24 साल में तकरीबन 3 रिश्ते टूटे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आम तौर पर जो शादियां होती हैं वो पहली ही बार रिश्ता आने पे शादी नहीं हो जाती जी। थोड़ा सा इंतज़ार करें, दुआएं पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करें, और साथ ही साथ अपनी जिन शर्तों को आपने करार दिया हो उन शर्तों को भी थोड़ा सा आप नरम करार दें। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम बेहतर रिश्ता आपके लिए करार दें। शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। हम जरवल बहराइच से सैयद नसीर हुसैन बोल रहे हैं। जावेद भाई और मौलाना साहब से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मैंने एक लोहे का दरवाजा है जो बीचों बीच में बेलन के पास या अली हुसैन लिखा हुआ है, वो आधे इंच मोटी फंटी से लिखा हुआ है, उभरा हुआ है, और उस पे कलर जो चढ़ा हुआ है गोल्डन का। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाथ नजर हाथ लगने से बेइज्जती होती है, तो इसमें ये सही है कि गलत है? क्या इसमें होना चाहिए ये बेइज्जती का मामला इसमें खत्म हो जाए? हमको जरा मेहरबानी होगी बताइए। और मेरा दूसरा सवाल ये है
कि जो ये मौला की नजर होती है, तो जैसे ऊँचे पे रख के चौकी वगैरह पे कराया जाता है, और उसके बाद में मरहूमीन का फातिहा जो होता है, तो अगर उसी चौकी पे फातिहा रख के किया जाए तो क्या ये गलत है? और ये बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मरहूमीन का फातिहा खड़े होके करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैठ के फातिहा करना चाहिए। तो आप इसको तफसील से बताएं कि बैठ के करना सही है कि खड़े होके करना चाहिए, और ऊंचे पे मरहूमीन का फातिहा होना चाहिए कि ना होना चाहिए, जो इमाम का जो चौकी पे होता है उस पे होना चाहिए कि ना होना चाहिए। खुदा हाफिज। अच्छा, ये कहीं भी जो है वो लिखा हो इस्माए गिरामी अल्लाह ताला का, क्या इस्माए हुस्ना हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम हो, उस पे क्या बगैर वजू बगैर तहारत के हाथ लगाना सही है? जी जी, ये बात बिल्कुल वाज़ेह सी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और उनके तमाम सिफ़ात और इसी तरह से अहले बैत अतार के नाम, इन सब पर इंसान को हाथ तभी लगाना है, मस करना है कि जब तहारत वाला हाथ हो, यानी पहले से वज़ू कर रखा हो। और अगर नजिस है हाथ तब तो बदरजे औला वहाँ के ऊपर पूरी एहतियात करनी है। मासूमीन के नाम के ऊपर भी नजिस हाथ नहीं लगाना है। अब वहाँ के ऊपर आपको इख्तियार है, कोई कपड़ा करार दें, कोई ऐसा पर्दा करार दें कि जिसकी बिना पर आपके लिए अगर मुमकिन नहीं है हर वक्त बावजू होकर उसे मस करना, तो फिर ऐसी सूरत में आप वहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ हायल कर दें कि जिससे आपका नजिस हाथ या गैर वजू वाला हाथ वहाँ पर न टच हो। ये ख़ास तौर से बड़े शहरों में, बड़े देहातों वगैरह में जो नज़र वगैरह का एहतमाम होता है, वो चौकी वगैरह के ऊपर, तख्त वगैरह के ऊपर, तो उस पे इनका सवाल ये है कि नज़र जिस पे हो रही है मासूमीन अलैहिस्सलाम की, उस पे अपने मरहूमीन का भी क्या फातिहा दिलवा सकते हैं? जी जी, यकीनन इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एक एहतराम है उस खाने का। अलबत्ता अहले बैत अतार के नाम से मंसूब चीज़ों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अगर वहीं के ऊपर आप अपने फातिहा के खाने को भी रखकर फातिहा दे रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं। वो कुरान ही पढ़ रहे हैं आप, कुरान मजीद की तिलावत है। और दूसरे ये कि वो खड़े होके और बैठ के ये सब नहीं, इसमें फ़र्क नहीं है कि फातिहा और नज़र के दरमियान जो एक फ़र्क करार दिया जाता है कि नज़र के लिए खड़े होके इंसान को तिलावत करनी है और फातिहा के मौके पर बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों काम यानी नज़र के मौके पर भी खड़े हों और फातिहा के मौके पर भी खड़े हों तो इसमें कोई हरज नहीं है। नाज़रीन किराम, जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।